مریم کو آج بھی وہ لمحہ یاد تھا جب بی جان نے فیصلہ سنایا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک، اتنا غیر متوقع تھا کہ اس کے دل و دماغ پر جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ نکاح تمہیں کرنا ہوگا مریم، یہ میرا فیصلہ ہے اور تم جانتی ہو کہ میں اپنے فیصلے نہیں بدلتے۔ بی جان کے الفاظ پتھر کی طرح سیدھا اس کے دل پر گرے تھے۔ وہ کتنی دیر تک خاموش رہی، آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی اور لب کانپتے ہوئے۔ بی جان، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، جیسے ابھی رو دے گی۔ بی جان نے اس کی طرف سخت نظروں سے دیکھا، مگر ان آنکھوں میں کچھ ایسا بھی تھا جو مریم ہمیشہ دیکھتی آئی تھی، محبت، مگر وہ محبت جو روایات اور اصولوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ بیٹا، یہ فیصلہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ زبیر تمہیں ہر طرح سے سنبھال لے گا۔ سنبھال لے گا یا مجھے اپنی ضد کی بھینٹ چڑھا دے گا؟ مریم نے یہ بات دل میں کہی، مگر اس کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جتنا بھی احتجاج کرے اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ نکاح کا دن، آج وہ دن تھا جسے مریم نے کبھی اپنے سب سے خوفناک خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سا ماحول تھا، مگر اس کے دل کے اندر جیسے کچھ مر رہا تھا۔ نکاح کی تقریب ایک بڑے ہال میں ہو رہی تھی، ہر طرف مہمان، چمکتی روشنیاں، خوبصورت سجاوٹ، مگر مریم کو یہ سب بوجھ لگ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا جب مولوی صاحب نے اسے زبیر خانزادہ کے نکاح میں قبول کرنے کا پوچھا۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ وہ انکار کر دے، وہ کہہ دے کہ وہ زبیر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مگر بی جان کی نظریں، ان کی سختی، ان کی توقعات کے آگے اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ قبول ہے۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی، جیسے کسی نے اس کی روح کو جکڑ لیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ زبیر خانزادہ کی ہو چکی تھی۔ شادی کی رات جب مریم کمرے میں داخل ہوئی تو ہر چیز اجنبی محسوس ہوئی۔ کمرے میں مہنگے پردے، خوبصورت فانوس اور قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے، مگر یہ سب کچھ اس کے لیے بے معنی تھا۔ سامنے صوفے پر زبیر بیٹھا تھا، زبیر خانزادہ، وہ شخص جس کا نام سن کر لوگ سہم جاتے تھے، جس کی سخت نظریں کسی کو بھی چپ کرانے کے لیے کافی ہوتی تھی، جس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں سگریٹ دبائے مدھم روشنی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں جیسے ہی مریم پر پڑی تو مریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مریم کو مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ مریم نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے طلاق دے دیں۔ زبیر کی آنکھیں خطرناک حد تک سرد ہو گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چند قدم کے فاصلے پر آ کر رکا۔ طلاق؟ اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، جیسے یہ لفظ اس کے لیے کوئی مذاق ہو۔ مریم نے ہمت جمع کر کے کہا، ہاں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں تمہیں نہیں چاہتی، میں اس نکاح کو قبول نہیں کرتی۔ زبیر کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی تلخ مسکراہٹ آئی، جیسے وہ کسی بچے کی ضد سن رہا ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تم سے شادی اپنی خوشی سے کی ہے؟ مریم نے غصے سے کہا، تو پھر مجھے آزاد کیوں نہیں کرتے؟ زبیر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کا چہرہ سخت ہو گیا، کیونکہ میں جس چیز کو اپنی زندگی میں لے آؤں اسے آسانی سے چھوڑتا نہیں ہوں۔ مریم، تم اب میرے نکاح میں ہو اور میں تمہیں چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ مریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ زبردستی ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ زبیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور اگر ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، تم نے خود اس نکاح کو قبول کیا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو زبیر، تم نے یہ شادی اپنی ضد میں کی ہے، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں تمہارے ساتھ رہ کر اپنی شناخت نہیں کھونا چاہتی۔ زبیر نے گہری سانس لی اور اس کے مزید قریب آیا، اتنا کہ مریم کو لگا جیسے اس کی سانسوں کی حدت محسوس کر سکتی ہے۔ اگر تم خود کو کھو دینے سے ڈرتی ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں مریم، تم خود کو نہیں کھو گی، مگر ہاں، تمہیں میرا ہونا پڑے گا، کیونکہ اب میں تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔ یہ ظلم ہے زبیر۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ زبیر نے آہستہ سے اس کے بالوں کو چھوا اور مدھم آواز میں کہا، ظلم؟
شاید، مگر تم میرے پاس ہو اور یہی حقیقت ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو تم اب میری ہو اور میں اپنی چیزیں کھونے کا عادی نہیں ہوں۔ مریم نے جھٹکے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر زبیر نے ایک بار پھر اس کی کلائی تھام لی، جیسے اسے کبھی جانے نہیں دے گا۔ چھوڑو مجھے زبیر، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زبیر کی گرفت سخت ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک اور جذبہ بھی تھا، ایسا جذبہ جو مریم کو الجھا رہا تھا۔ چھوڑ دوں؟ تمہیں لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تم میرے نکاح میں آئی ہو مریم، اور میں تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا، نہ آج نہ کبھی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ یہ کیسا بندھن تھا، یہ کیسا رشتہ تھا جس میں محبت نہیں تھی، مگر زبیر پھر بھی اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ زبیر کے لیے کیا تھی؟ ایک قیدی، ایک ضد، یا کچھ اور جس کا اعتراف خود زبیر بھی نہیں کر پا رہا تھا؟ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ اس بندھن میں جکڑی جا چکی تھی اور اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مریم کا دل بوجھل تھا، وہ جانتی تھی کہ زبیر سے بحث بے سود ہے، مگر دل کا غم کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بی جان کے پاس جانا چاہتی تھی، شاید ان کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ سکے، مگر زبیر کے حکم کے بعد قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہ رہی۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہی جب تک زبیر نے اس پر سے نظریں نہ ہٹا لی۔ وہ دوبارہ صوفے پر جا بیٹھا جسے سب کچھ معمول پر ہو۔ مریم نے گہرا سانس لیا اور بے آواز قدموں سے الماری کے پاس جا کر کپڑے بدلنے لگی۔ زبیر کی سختی نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے، مگر حقیقت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ناشتے کے وقت وہ بی جان کے پاس پہنچی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل میں مزید درد بھر گیا۔ بی جان نے اس کا ہاتھ محبت سے تھاما، جیسے وہ خوش ہو کہ سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ بی جان نے نرمی سے پوچھا۔ مریم نے اپنے کانپتے ہونٹوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر ان کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ جی بی جان، اس کی آواز دھیمی تھی۔ بی جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زبیر سخت ہے مگر دل کا برا نہیں، وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، تمہیں صبر کرنا ہوگا بیٹا۔ مریم نے لب بھینچ لیے تھے۔ صبر؟ وہ کیسا صبر کرے جب زبیر اس کی ہر خواہش، ہر خواب کو روندنے پر تلا ہوا تھا؟ مگر وہ جانتی تھی کہ بی جان کے سامنے وہ کوئی شکایت نہیں کر سکتی۔ اسی لمحے زبیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھا مریم پر پڑیں۔ اس کا چہرہ کسی بھی جذبات سے خالی تھا، جیسے وہ ایک عام سی بات کر رہا ہو۔ تیار ہو جاؤ، باہر جانا ہے۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ زبیر نے ایک سخت نظر ڈالی۔ جو کہا ہے وہ کرو، سوال مت کرو۔ بی جان نے مداخلت کی۔ بیٹا، کہاں لے جا رہے ہو مریم کو؟ زبیر کی آواز تھوڑی نرم ہوئی، مگر اس کی سختی اب بھی برقرار تھی۔ کچھ خریداری کرنی ہے۔ بی جان مطمئن ہو کر سر ہلا گئی، جبکہ مریم نے حیرت سے زبیر کو دیکھا۔ وہ کیوں اسے باہر لے جا رہا تھا؟ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ زبیر ڈرائیو کر رہا تھا اور مریم شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دل میں ہزار سوال تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس شخص کے ساتھ کہیں بھی جائے، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے شاپنگ مال کے سامنے رک گئی۔ زبیر نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اتر جاؤ۔ مریم الجھن میں تھی، مگر وہ گاڑی سے باہر آ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی زبیر سیدھا ایک برانڈڈ شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ مریم نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ کیا واقعی وہ اسے خریداری کے لیے ہی لایا تھا؟ زبیر نے ایک سیلز گرل کو بلایا اور سیدھا کہا، اس کے لیے کچھ اچھے کپڑے دکھاؤ۔ مریم نے فوراً احتجاج کیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ زبیر نے سختی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تمہاری پسند کا وقت نہیں ہے مریم، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ مریم نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، مگر زبیر کے حکم کے آگے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے بے دلی سے ایک دو کپڑے دیکھے، مگر وہ ہرگز کچھ لینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ زبیر نے سیلز گرل کو اشارہ کیا اور چند قیمتی جوڑے پسند کر کے پیک کروا دیے۔ اس کے انداز میں ایک حاکمانہ برتری تھی، جیسے وہ اپنے ہر فیصلے کو اٹل سمجھتا ہو۔ واپسی پر مریم خاموش رہی، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔
زبیر کی موجودگی اسے مزید بیزار کر رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو مریم سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر زبیر کی آواز نے اسے روک دیا۔ کل سے تم کسی اور سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر میں نے تمہیں کسی سے غیر ضروری بات کرتے دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ مریم کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حکم اس کی زندگی مزید مشکل کر دے گا۔ زبیر کی قید میں وہ پہلے ہی خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، اور اب وہ اس کی آزادی پر مزید قدغن لگا رہا تھا۔ مریم کی زندگی ایک عام لڑکی کی طرح تھی، سادہ، معصوم اور خوابوں سے بھری ہوئی۔ وہ ایک محبت کرنے والے خاندان میں پلی بڑی تھی، مگر والدین کے جلد انتقال نے اس کی دنیا اندھیر کر دی۔ اس کے بعد وہ صرف بی جان کے زیر سایہ رہی۔ بی جان نے اسے اپنی بیٹی کی طرح سنبھالا، مگر ان کی تربیت میں روایات، سختی اور پرانے اصولوں کی زنجیریں جکڑی ہوئی تھیں۔ مریم نے ہمیشہ سنا تھا کہ بی جان کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، اور شاید یہی یقین اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا۔ عورت کے نصیب اس کے بڑوں کے فیصلے سے بنتے ہیں بیٹا، ہمیں اپنا راستہ خود چننے کا حق نہیں ہوتا۔ یہ جملہ مریم نے بچپن میں بی جان سے کئی بار سنا تھا، اور وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی، مگر جب اس کے لیے زبیر خانزادہ کا فیصلہ ہوا تو یہ خاموشی چیخ بن کر اس کے اندر گونجی تھی۔ زبیر کا بچپن خوشگوار نہیں تھا۔ اس کی ماں اسے چھوٹی عمر میں ہی چھوڑ دیا تھا، اور وہ اپنے باپ کے سخت مزاج سائے میں بڑا ہوا۔ اس کا دل محبت کے جذبے سے ناآشنا تھا، کیونکہ جس عورت نے اسے جنم دیا تھا وہی اس کے لیے سب سے بڑی بے وفا نکلی تھی۔ اور پھر فرحین کی بے وفائی نے اس کے اندر موجود آخری نرمی کو بھی ختم کر دیا۔ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں زبیر، میں تمہاری دنیا میں دم گھٹتا محسوس کرتی ہوں۔ محبت قید نہیں ہوتی، اور تم صرف قید کرنا جانتے ہو۔ فرحین کے یہ الفاظ زبیر کے دل پر زخم کی طرح ثبت ہو گئے تھے۔ اس دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی کسی عورت کو اپنی کمزوری نہیں بننے دے گا۔ وہ محبت جیسے بیکار جذبے میں خود کو دوبارہ جھونکنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ لیکن قسمت نے ایک ایسا کھیل کھیلا جس کی اسے بھی توقع نہیں تھی۔ مریم اور زبیر ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، مگر تقدیر نے انہیں ایک ایسا بندھن پہنا دیا تھا جسے وہ دونوں کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نکاح کی رات مریم نے زبیر کو دیکھا اور اسے لگا جیسے وہ کسی پتھر کے سامنے کھڑی ہو۔ زبیر نے مریم کو دیکھا اور اسے لگا جیسے وہ ایک اور بے وفائی کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر مریم کی آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی ہاتھوں کو بے چینی سے مروڑ رہی تھی۔ اس کی دنیا یکسر بدل چکی تھی، اور وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور زبیر اندر آیا۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھیں، مگر چہرے پر وہی سختی تھی جو ہمیشہ مریم کو کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ زبیر نے دروازہ بند کیا اور سیدھا مریم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم نے سوچا کہ تمہیں یہاں سے بھاگنے کی اجازت ملے گی؟ مریم نے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں بغاوت تھی، مگر آواز دھیمی، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتی زبیر، نہ تمہاری دولت، نہ تمہارا ساتھ، نہ تمہاری اس زبردستی کی قید۔ بس مجھے آزاد کر دو۔ زبیر نے ایک تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ آزاد؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تم سے شادی بی جان کی خوشی کے لیے کی تھی؟ ہاں، وہ ایک وجہ تھی، مگر اب تم میرے نکاح میں ہو مریم، اور میں کسی چیز کو اتنی آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ مریم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ محبت نہیں ہے زبیر، یہ صرف تمہارا غرور ہے۔ زبیر نے ایک قدم آگے بڑھایا، اتنا قریب کہ مریم کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ محبت؟ میں اس لفظ پر یقین نہیں رکھتا مریم، لیکن ایک بات یاد رکھو تم، کہ تم اب صرف میری ہو، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہیں۔ مریم کی سانسیں تیز ہو گئیں، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ کہ زبردستی ہے؟ زبیر نے ایک ہاتھ سے اس کے بازو کو پکڑا، اتنا مضبوطی سے کہ مریم کو لگا وہ مر جائے گی۔ اس کی آنکھیں گہری اور دھمکی آمیز تھیں۔ اور اگر میں کہوں کہ تمہیں مجھ سے بچنے کی ضرورت نہیں، اگر میں کہوں کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مریم نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر زبیر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔
مریم کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی، اس کا بدن لرزنے لگا اور زبیر کی گرفت مزید سخت ہو گئی، جیسے وہ اسے کہیں جانے نہ دے گا۔ اس کے جسم کی گرمی مریم کے وجود میں اترنے لگی، مگر زبیر کی آنکھوں میں ایک عجیب کشمکش تھی، جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر مریم کے چہرے پر خوف اور بے بسی دیکھ کر اس کے اندر ایک عجیب سی شدت جاگ اٹھی تھی۔ چھوڑو مجھے زبیر، مریم کی آواز کانپ رہی تھی، مگر زبیر کی گرفت میں ایک پل کے لیے بھی نرمی نہ آئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ زبیر کی آواز گہری اور سخت تھی، مگر اس میں کوئی اور جذبہ بھی چھپا ہوا تھا، کوئی ایسا احساس جو وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ مریم نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کچھ تھا، ایک شدت، ایک وحشت، ایک بے چینی، جیسے وہ کچھ ایسا کرنے والا تھا جسے کرنے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ زبیر یہ غلط ہے، مریم نے کمزور سی مزاحمت کی، مگر زبیر نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر مدھم آواز میں کہا، غلط؟ تو پھر یہ کیا احساس ہے مریم؟ یہ کیوں ہوتا ہے جب تم میرے قریب آتی ہو؟ مریم کی پلکیں لرز گئیں، وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زبیر کی قربت اسے کمزور کر رہی تھی۔ زبیر نے آہستہ سے اس کے گال پر انگلی پھیری، جیسے وہ کچھ جانچ رہا ہو۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ مریم نے کانپتے ہوئے کہا۔ ہاں۔ زبیر نے ایک تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ اچھا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میری طاقت کا احساس رہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم محبت نہیں کرتے زبیر، تم صرف جیتنا چاہتے ہو۔ زبیر نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، جیسے وہ کسی قیمتی چیز کو محسوس کر رہا ہو۔ ہاں، میں جیتنا چاہتا ہوں مریم، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مریم نے لرزتی پلکوں کے نیچے سے اسے دیکھا۔ تو پھر مجھے قید مت کرو زبیر، مجھے آزاد کر دو۔ زبیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ چمکا، جیسے اس کے اندر کہیں کوئی جنگ ہو رہی ہو، مگر پھر اس نے نرمی سے مریم کی ٹھوڑی کو پکڑا اور دھیرے سے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ نہیں مریم، تم میری ہو اور اب میں تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مریم نے ایک آخری بار مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر زبیر نے اس کی کلائی کو اور مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہو۔ مریم کو نہیں معلوم تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے، مریم نے سختی سے کہا، مگر زبیر نے اس کے چہرے کو تھام لیا، اس کے نرم ہونٹوں پر نظریں گاڑ دیں، جیسے دیکھ رہا ہو کہ کب وہ مزاحمت چھوڑ دے گی۔ میں تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں لایا مریم۔ اس کی سرگوشی میں کچھ ایسا تھا جو مریم کی سانسیں روکنے کے لیے کافی تھا۔ مریم نے نظریں چرائیں، مگر زبیر نے اس کی ٹھوڑی کو آہستہ سے اوپر کیا، اسے مجبور کیا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ میں تمہیں طاقت سے اپنا نہیں بنانا چاہتا، مگر میں تمہیں خود سے دور بھی نہیں ہونے دوں گا۔ مریم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ جانتی تھی کہ زبیر کا غصہ اور شدت اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی، مگر جو شدت اس کی آنکھوں میں تھی وہ محض غصہ نہیں تھا، وہ کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو مریم کو مزید کمزور بنا رہا تھا۔ زبیر نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، جیسے جانچ رہا ہو کہ وہ کب تک مزاحمت کرے گی۔ میں تمہیں توڑنا نہیں چاہتا مریم، لیکن میں تمہیں بھاگنے بھی نہیں دوں گا۔ مریم کے ہونٹوں سے سسکی نکلی، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص اس کی تقدیر بن چکا ہے اور اس سے انکار کرنا آسان نہیں تھا۔ مریم نے رات بھر نیند کی ایک پلک بھی نہیں لی تھی، وہ چھت کو گھورتی رہی۔ زبیر کے الفاظ اس کے دماغ میں مسلسل گونج رہے تھے، محبت صرف ایک بار ہوتی ہے فرحین، اور شاید میں بھی ایک بار کسی سے محبت کر چکا ہوں۔ یہ الفاظ صرف ایک عام جملہ ہوتے اگر زبیر کی نظریں سیدھا مریم پر نہ جمی ہوتی جب وہ یہ کہہ رہا تھا، مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ زبیر جو محبت کو کمزوری سمجھتا تھا، جو اس سے صرف زبردستی نکاح میں باندھ دیا گیا تھا، وہ کیسے ایسی کوئی بات کہہ سکتا تھا؟ مریم نے بے چینی سے کروٹ بدلی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ خود کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ صرف ایک قیدی ہے،
زبیر کے لیے وہ محض ایک زنجیر تھی جسے اس نے مجبوری میں پہن رکھا تھا۔ پھر یہ کیسا انداز تھا، یہ کیسی نگاہیں تھیں جو اسے بے بس کر رہی تھی۔ اگلی صبح کو سورج نکلا مگر مریم کے دل میں وہی رات کی الجھن باقی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر پہنچی جہاں بی جان اور زبیر پہلے سے موجود تھے۔ بی جان ہمیشہ کی طرح مسکرا کر مریم کو دیکھ رہی تھی جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو، لیکن مریم کے لیے سب کچھ بدلا بدلا تھا۔ زبیر اخبار کے صفحات پلٹ رہا تھا مگر مریم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صرف دکھاوا کر رہا ہے۔ وہ کسی موقع کے انتظار میں تھا اور وہ موقع چند لمحے بعد خود بخود آ گیا۔ آج تیار ہو جانا، کہیں جانا ہے۔ مریم نے حیرت سے زبیر کی طرف دیکھا۔ کہاں؟ زبیر نے اخبار ایک طرف رکھا اور سیدھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ مریم نے نظریں بی جان کی طرف موڑی مگر وہ بھی پرسکون تھی، جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ گاڑی پہاڑی راستے پر چل رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر درخت، پہاڑ اور نیلا آسمان ایک خواب کی طرح لگ رہے تھے، مگر مریم کے دل میں ایک اضطراب تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ زبیر خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مریم نے آہستہ سے پوچھا۔ زبیر نے ایک پل کے لیے سڑک سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرایا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ مریم نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے تم سے ڈرنے کی عادت نہیں رہی۔ زبیر نے ہلکی سی ہنسی ہنسی مگر اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جو مریم کو الجھا گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی رک گئی۔ مریم نے باہر جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ ایک جھیل کے کنارے کا منظر تھا جہاں پانی پر سورج کی کرنیں چمک رہی تھیں۔ ارد گرد درختوں کی ہلکی ہلکی خوشبو تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک۔ یہ جگہ، مریم نے بے ساختہ کہا مگر اس کے لبوں پر الفاظ تھم گئے۔ زبیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا، باہر نکلا اور پھر مریم کی طرف دیکھ کر کہا، اتر جاؤ۔ مریم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ وہ کسی مشینی انداز میں باہر آئی اور زبیر کے پیچھے چل پڑی۔ زبیر جھیل کے کنارے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ جیب میں ڈال رکھے تھے اور وہ گہرے سکون کے ساتھ پانی کو دیکھ رہا تھا۔ مریم اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ زبیر نے اچانک آہستہ سے کہا، جب میں بہت زیادہ الجھ جاتا ہوں نا تو یہاں آ جاتا ہوں۔ مریم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ اعتراف غیر متوقع تھا۔ زبیر نے نگاہیں پانی پر جما دی جیسے وہ اپنے اندر کسی جنگ سے گزر رہا ہو۔ یہاں خاموشی ہے، سکون ہے، کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی جج نہیں کرتا۔ مریم نے بے اختیار کہا، تو آج مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ زبیر نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، کیونکہ آج میں تنہا نہیں آنا چاہتا تھا۔ مریم کا دل زوروں سے دھڑکا۔ زبیر کے لہجے میں کوئی سختی نہیں تھی، کوئی غرور نہیں تھا، صرف ایک سچائی تھی جو اس کے اندر کہیں چھپی ہوئی تھی۔ مریم نے نظریں جھکا لیں۔ وہ اسے یوں کمزور نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ زبیر کو جانتی تھی، جو سخت تھا، جو بے رحم تھا، جو سب کچھ اپنی مرضی سے چاہتا تھا۔ مگر یہ زبیر، یہ شخص جو آج اس کے ساتھ خاموشی بانٹ رہا تھا، وہ ایک راز تھا جسے مریم ابھی تک نہیں جان پائی تھی۔ مگر کہانی میں موڑ تب آیا جب مریم نے گاڑی کے پاس واپسی پر ایک چہرہ دیکھا، فرحین وہیں کھڑی تھی جیسے وہ سب کچھ پلٹ دینے آئی ہو۔ مریم کے دل کی دھڑکن رک گئی اور زبیر کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ فرحین کی واپسی ایک طوفان تھی۔ مریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اس نے گاڑی کے قریب کھڑی عورت کو دیکھا۔ وہ وہی تھی فرحین، زبیر کی پہلی بیوی، وہ عورت جس نے زبیر کی دنیا کو برباد کیا تھا، جو اسے محبت سے نفرت کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ زبیر کا چہرہ سخت ہو گیا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ فرحین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ ہر چیز پر اپنی گرفت دوبارہ قائم کرنا چاہتی ہو۔ اس نے دھیرے سے قدم بڑھایا اور ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، زبیر، تمہیں لگا تھا کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گی؟ مریم نے بے اختیار زبیر کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا مگر اس کے چہرے پر وہی سرد مہری تھی جو ہمیشہ لوگوں کو اس سے خوف زدہ کر دیا کرتی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی فرحین، زبیر کی آواز گہری اور سخت تھی۔
جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تمہیں کرنی ہوگی زبیر۔ فرحین نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی مگر اب میں واپس آ گئی ہوں۔ میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ مریم کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے زبیر کی دنیا کو توڑا تھا، مگر اب بھی زبیر کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زبیر نے مریم کے وجود کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ یہ سب بیکار ہے فرحین، میں وہ زبیر نہیں رہا جو تمہیں چاہتا تھا۔ مریم کا سانس رکا۔ یہ جملہ اس کے اندر ایک عجیب سا احساس جگا گیا تھا۔ وہ زبیر کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتی آئی تھی وہ لمحہ بلمحہ بدل رہا تھا۔ فرحین کا چہرہ فک ہو گیا مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں تمہیں دوبارہ چاہتی ہوں، کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی؟ زبیر نے ایک طنزیہ ہنسی۔ تو میں کہوں گا کہ تمہیں بہت دیر ہو چکی ہے۔ فرحین کی نظریں ایک پل کے لیے مریم پر پڑیں اور اس کی مسکراہٹ زہریلی ہو گئی۔ تم نے کسی اور کو میری جگہ دے دی زبیر۔ مریم کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی مگر وہ خاموش رہی۔ زبیر کی نظریں گہری ہو گئیں۔ جاؤ فرحین، میرا ماضی میرے حال کو برباد نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر زبیر نے دروازہ بند کیا اور مریم کے لیے دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ مریم نے ایک پل کے لیے جھجک محسوس کی مگر پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زبیر نے ایک لمحے کے لیے آخری بار فرحین کو دیکھا، پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر واپس آتے ہی مریم کا ذہن بھٹکنے لگا۔ فرحین کا یوں آنا، زبیر کی سختی، اس کی نظروں میں وہ شدت، یہ سب کچھ ایک کہانی تھی جو مریم کے سامنے دھیرے دھیرے کھل رہی تھی۔ کیا تم اب بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ مریم نے بے اختیار پوچھ لیا۔ زبیر نے فوراً بریک لگائی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی اور مریم کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ زبیر نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ تھا جسے مریم پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محبت؟ زبیر نے سرگوشی کی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیا تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ اب وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ مریم نے لب بھینچ لیے۔ اور تمہیں لگتا ہے مریم، زبیر نے دھیرے سے کہا، جیسے وہ اس کی نظروں سے اس کے اندر اتر جانا چاہتا ہو، کیا محبت واقعی ختم ہو سکتی ہے؟ یا پھر مریم نے فوراً رخ موڑ لیا، جیسے وہ کچھ بھی سننے سے بچنا چاہتی ہو۔ زبیر نے دھیرے سے گاڑی دوبارہ چلائی مگر دونوں کے درمیان خاموشی میں وہ سوال گونجتا رہا جو زبیر نے پوچھا تھا، محبت ختم ہو سکتی ہے یا پھر؟ مریم کو لگا جیسے اس سوال کا جواب زبیر کی آنکھوں میں کہیں چھپا تھا اور وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ مریم کا دل عجیب سی بے چینی میں گھرا ہوا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر زبیر کے الفاظ اس کے ذہن میں بار بار گردش کر رہے تھے۔ محبت ختم ہو سکتی ہے یا پھر یہ کیا تھا؟ کیا زبیر واقعی فرحین کے اثر سے نکل چکا تھا یا پھر وہ خود کو دھوکہ دے رہا تھا؟ مریم نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں، مگر نیند کہیں دور تھی۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کے لیے نیچے آئی تو بی جان پہلے ہی میز پر موجود تھی، مگر زبیر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بی جان، زبیر کہاں ہے؟ بی جان نے چائے کا گھونٹ بھرا اور مسکراتے ہوئے بولی، وہ فیکٹری گیا ہے، آج جلدی جانا تھا نا۔ مریم نے خاموشی سے ناشتہ کرنا شروع کر دیا مگر اس کا دماغ مسلسل کل رات کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ دن گزرتا گیا مگر زبیر گھر واپس نہیں آیا۔ رات کے وقت جب بی جان اپنے کمرے میں جا چکی تھی، مریم لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی مگر اس کا دھیان مسلسل دروازے کی طرف تھا۔ کیا وہ فرحین سے ملا ہوگا؟ یہ خیال اس کے اندر بے چینی پھیلا رہا تھا مگر وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مگر جیسے ہی دروازہ کھلا اور زبیر اندر آیا، مریم کی سانس ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ زبیر تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس کی قمیض کے بازو کونیوں تک مڑے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر سختی تھی۔ مریم نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کہاں تھے؟ الفاظ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ زبیر نے رک کر اسے حیرت سے دیکھا جیسے وہ اس سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ضروری کام تھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ مریم کو اس جواب سے تسلی نہیں ہوئی۔ کیا تم فرحین سے ملے؟ زبیر کی آنکھیں گہری ہو گئیں، وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر میں کہوں کہ نہیں تو کیا تمہیں سکون ملے گا؟
مریم نے لب بھینچ لیے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ زبیر نے ایک تلخ مسکراہٹ ہنسی۔ جھوٹ بولنے کی عادت ڈال رہی ہو۔ مریم نے غصے سے نظریں چرائیں۔ وہ یہ بات مزید نہیں سننا چاہتی تھی۔ زبیر نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، فرحین کو لگتا ہے کہ وہ واپس آ سکتی ہے، مگر وہ غلط ہے مریم۔ میں ماضی کو دوبارہ اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مریم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ زبیر نے کچھ لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، کیونکہ اب میری زندگی میں کوئی اور ہے۔ مریم کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ زبیر نے گہری سانس لی مگر اسے روکا نہیں۔ مگر اس رات جب مریم سونے کے لیے لیٹی تو اس کے دل میں کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ کیا واقعی زبیر بدل رہا ہے؟ کیا واقعی اس کے دل میں کچھ نیا جنم لے رہا ہے؟ یا پھر یہ سب ایک سراب تھا جس میں وہ خود بہک رہی تھی؟ مگر اس سوال کا جواب صرف وقت دے سکتا تھا، اور مریم جانتی تھی کہ اس کے پاس انتظار کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بی جان کے گھر کا ماحول ہمیشہ سے روایتی تھا، مگر مریم کے آنے کے بعد جیسے کچھ بدل گیا تھا۔ پرانے نوکروں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں، اور نوکرانی زہرہ بھی خاص طور پر اس شادی کے بارے میں زیادہ دلچسپی لینے لگی تھی۔ بی بی جان، میں نے سنا ہے کہ صاحب نے پہلی رات ہی دوپٹہ کھینچ لیا تھا۔ زہرہ بی نے ہنستے ہوئے زہرہ کو کونی ماری۔ زہرہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے بولی، چپ کر زہرہ، اگر صاحب نے سن لیا تو تجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ ارے نکال دیں تو نکال دیں، مگر ہمیں تو مزہ آ رہا ہے نا، زہرہ بی نے ہنستے ہوئے کہا۔ مگر مریم جو پیچھے سے پانی لینے آ رہی تھی ان کی باتیں سن چکی تھی۔ وہ شرم سے لال ہو گئی اور جلدی سے واپس پلٹ گئی۔ زبیر خان زادہ سخت مزاج ہونے کے ساتھ حد درجہ بدتمیز بھی تھا۔ کہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ زبیر نے مریم پر ایک نظر ڈالتے ہی سخت لہجے میں کہا۔ مریم نے حیرت سے خود کو دیکھا۔ اس نے بس ہلکے نیلے رنگ کا جوڑا پہنا تھا جو زیادہ نمایاں نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ بس عام سا لباس؟ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ زبیر نے ایک طنزیہ ہنسی۔ عام سا؟ بی جان کی بہو ہو اور ایسا پھٹا پرانا جوڑا پہن رکھا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون سا گھر ہے؟ مریم نے غصے سے جواب دیا، اگر یہ جوڑا اتنا برا لگ رہا ہے تو تم خود میرے لیے کپڑے لے آنا۔ زبیر نے ایک لمحے کے لیے اسے حیرت سے دیکھا، پھر ایک سرد مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا، میں واقعی لے آؤں گا۔ مریم نے فوراً شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ میرا مطلب تھا کہ میں خود لے لوں گی۔ اب کہہ دیا ہے تو پھر تیار رہنا، کل تمہیں لے کر جا رہا ہوں، زبیر نے سختی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ اگلے دن زبیر اسے ایک مشہور شاپنگ مال لے آیا۔ مریم کو زبردستی اندر کھینچتے ہوئے اس نے کہا، یہاں کچھ ڈھنگ کے کپڑے دیکھ لو۔ مریم نے ارد گرد دیکھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ مہنگے جوڑوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہی تھی، جیسے وہ انہیں چھونے سے بھی شرمندہ ہو رہی ہو۔ زبیر نے نوٹس کیا کہ وہ سیلز گرل کو بلا کر سیدھا کہا، جو بھی مہنگا ترین جوڑا ہے لے آؤ۔ سیلز گرل نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ قیمتی جوڑے نکالنا شروع کر دیے۔ زبیر، میں خود لے لوں گی، مریم نے گھبرا کر کہا۔ تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں پہننے کی ضرورت ہے، زبیر نے سخت لہجے میں کہا۔ سیلز گرل نے خوشی خوشی ایک سرخ رنگ کا جوڑا نکالا۔ یہ نیا ڈیزائن ہے، بہت خوبصورت لگے گا، یہی دے دو، زبیر نے فوراً کہا۔ یہ بہت مہنگا ہے، مریم نے احتجاج کیا۔ زبیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور استحصائی انداز میں بولا، اگر تمہیں پسند نہیں تو چاہو تو شاپنگ مال میں جھاڑو دینے کی نوکری کر سکتی ہو، شاید تمہاری مرضی کا جوڑا مل جائے۔ مریم نے آنکھیں گھما کر اسے گھورا، مگر وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گیا۔ رات مریم نے نیا جوڑا پہن کر آئینے میں دیکھا۔ وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ زبیر کا شکریہ ادا کرنے لگی، مگر پھر خود کو جھڑک دیا۔ زبیر کمرے میں داخل ہوا اور ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو مریم کو جھنجھوڑ گیا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ مریم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ زبیر نے آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھایا اور جب وہ ایک دم قریب آیا تو مریم کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ یہ تم پر اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ شاید میں تمہیں کل سے ویسے ہی رکھنے کا حکم دے دوں۔ زبیر کی آواز میں ایک عجیب سا رنگ تھا۔ مریم نے آنکھیں جھکا لی، مگر زبیر نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی اوپر کر دی۔ شرماتی کیوں ہو مریم؟ اس نے مدھم سرگوشی کی۔ کیونکہ تم بہت عجیب ہو، مریم نے بے اختیار کہا۔ زبیر ہنسا،
مگر پھر سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے مریم کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ پچھلی بار تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں زبردستی نہیں رکھ سکتا، اب کیا خیال ہے؟ مریم نے دل کی دھڑکنیں قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر زبیر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ اب تو تم خود میرے قریب آ رہی ہو مریم، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے یا پھر؟ زبیر نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ مریم نے ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں کہا، مگر پھر ایک قدم آگے بڑھایا، جیسے خود کو آزما رہی ہو۔ زبیر کی آنکھوں میں شعلے دہکنے لگے۔ یہ خطرناک کھیل مت کھیلنا مریم، میں تمہیں تمہاری حد پار کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ مریم نے پہلی بار خوف کے بجائے کچھ اور محسوس کیا، کوئی عجیب سا جذبہ، کوئی دھڑکنوں کی تیز رفتاری، کوئی ایسا لمحہ جس سے وہ نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ رات گہری تھی مگر زبیر کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ بیلکنی میں کھڑا سگریٹ کے دھوئیں میں اپنے خیالات گم کر رہا تھا۔ مریم کی موجودگی، اس کی شرم، اس کی جھجک، اور پھر اس کے دل میں جاگتی وہ چنگاری، یہ سب کچھ زبیر کے لیے نیا تھا۔ وہ جو محبت کو ایک دھوکہ سمجھتا تھا، جو عورتوں کو اپنی کمزوری ماننے پر تیار نہیں تھا، آج ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں مریم پر پڑیں، جو نرم روئی کے تکیے میں دبکی ہوئی تھی۔ سرخ جوڑے میں وہ جیسے کسی خواب کی مانند لگ رہی تھی، مگر زبیر جانتا تھا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اور اس حقیقت نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھر دی تھی۔ اس کے قریب آیا مگر جیسے ہی مریم نے کروٹ بدلی وہ رک گیا۔ زبیر نے آہستہ سے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی، اس کے ہونٹ ہلکے سے کھلے ہوئے تھے اور اس کی سانسوں کی مدھم آواز کمرے کی خاموشی میں واضح سنائی دے رہی تھی۔ زبیر نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب سرگوشی کی۔ تمہاری موجودگی میرے لیے خطرناک ہوتی جا رہی ہے مریم۔ مریم نے نیند میں ہلکی سی سسکی لی اور سر دوسری طرف کر لیا۔ زبیر نے مسکرا کر اپنی جگہ لے لی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح، بی بی جی آپ کے لیے چائے لے آئی ہوں، زہرا بی نے خوشی خوشی کہا۔ مریم نے حیرت سے زہرا بی کو دیکھا، جو کسی وجہ سے زیادہ ہی خوش لگ رہی تھی۔ آج تمہارا موڈ بہت اچھا لگ رہا ہے، زہرا بی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہائے بی بی جی، رات جو صاحب کو آپ کی طرف اتنا گھورتے دیکھا تو سوچا کہ اب بی بی جی کا راج آنے والا ہے۔ مریم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ زہرا، تم بہت زبان چلاتی ہو۔ ارے یہ تو ابھی شروعات ہے بی بی جی، زہرا بی نے شوخی سے آنکھ ماری اور ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ مریم نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، یہ نوکرانی بہت باتونی ہو گئی ہے۔ ایک خشک آواز دروازے سے آئی۔ مریم نے سر اٹھایا تو زبیر دروازے کے پاس کھڑا تھا، بازو باندھے ہوئے، تیکھی نظریں زبیر پر۔ مریم نے چونک کر دیکھا۔ زبیر آگے بڑھا اور آہستہ سے بولا، تمہاری شرم بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے مریم، تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ محسوس نہیں کرتا؟ مریم نے گھبرا کر نظریں چرائیں۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی زبیر۔ زبیر نے قہقہہ لگایا اور آہستہ سے اس کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ شاید، مگر تمہارے چہرے کی سرخی تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ مریم نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے تھام لیا، مگر زبیر کو دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس کی گھبراہٹ کو انجوائے کر رہا ہے۔ لیکن کہانی میں نیا طوفان تب آیا جب فرحین ایک بار پھر سامنے آ گئی۔ بی جان کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے۔ جیسے ہی مریم نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ فرحین، وہی چمکتی آنکھیں، وہی اعتماد اور وہی زہر بھری مسکراہٹ۔ اوہ، تو تم زبیر کی بیوی ہو؟ فرحین نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ مریم نے گہری سانس لی۔ جی، میں ان کی بیوی ہوں۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ فرحین ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر آئی۔ زبیر سے ملنے، شاید وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ مریم کے اندر کچھ سلگنے لگا مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ اسی لمحے زبیر اندر آیا اور اس کے چہرے کے تاثرات فوراً سخت ہو گئے۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ فرحین نے ایک اداس سانس لی۔ زبیر، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ زبیر کا لہجہ بے حد ٹھنڈا تھا۔ کیا واقعی؟ فرحین نے مریم پر ایک نظر ڈالی۔ یا تم کسی اور کی موجودگی میں کمزور نہیں پڑنا چاہتے؟ مریم کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر ضرب لگائی ہو۔ زبیر نے قدم آگے بڑھایا۔
فرحین، میرے لیے تم اب ماضی کی ایک کہانی ہو اور میں ماضی میں جینے کا قائل نہیں ہوں۔ فرحین کی آنکھوں میں مایوسی ابھری۔ تو یہ سب سچ ہے؟ تم واقعی کسی اور کو اپنی زندگی میں لے آئے ہو؟ زبیر کی نظر ایک پل کے لیے مریم کی طرف گئی اور پھر وہ مضبوط لہجے میں بولا، ہاں، اور مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ مریم نے حیرت سے زبیر کی طرف دیکھا جبکہ فرحین کی آنکھوں میں شکست کی پرچھائیاں تھیں۔ تم بدل گئے ہو زبیر، وہ مدھم آواز میں بولی، پھر دروازے کی طرف بڑھی۔ لیکن یاد رکھنا، کچھ محبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، مگر اس کے الفاظ مریم کے دل میں عجیب سا اثر چھوڑ گئے۔ مریم بالکنی میں کھڑی تھی، رات کی خاموشی میں خود کو کھوئے ہوئے۔ زبیر کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا اس کے پیچھے آ گیا۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ اس کی گہری آواز سنائی دی۔ مریم نے آہستہ سے کہا، تم واقعی بدل گئے ہو۔ زبیر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ کیا تمہیں شک ہے؟ مریم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار بولی، مجھے نہیں معلوم۔ زبیر نے ایک پل کے لیے کچھ نہیں کہا اور پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہیں بدلتے دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو۔ مریم کا دل زور سے دھڑکا۔ زبیر نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ مریم، تم صرف میری ہو اور میں کبھی کسی اور کو تمہاری جگہ لینے نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ، یہ شدت اور یہ قربت، سب کچھ مریم کے اندر ایک نیا جذبہ جگا رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو زبیر؟ مریم نے سانس روکتے ہوئے پوچھا۔ زبیر نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم خود اس سوال کا جواب نہیں جانتی؟ مریم نے شرم سے نظریں جھکا لیں، مگر اس کے دل کی دھڑکنوں نے سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ یہ محبت تھی، ایک شدت بھری بے رحم محبت، جب ان دونوں کی تقدیر کا حصہ بن چکی تھی۔ رات کی گہری خاموشی میں صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، مگر مریم کے دل میں شور برپا تھا۔ زبیر کے الفاظ، اس کی شدت اور اس کی ملکیت کا دعویٰ، سب کچھ اس کے وجود پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جو خود کو ہمیشہ قید شدہ محسوس کرتی تھی، آج اسے لگا جیسے وہ خود اس قید میں رہنا چاہتی ہے۔ تم صرف میری ہو اور میں کبھی کسی اور کو تمہاری جگہ لینے نہیں دوں گا۔ یہ جملہ اس کے دماغ میں بار بار گونج رہا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا زبیر واقعی بدل گیا تھا، یا پھر وہ بس اپنی عزت اور ملکیت کی تسکین کے لیے اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا؟ مریم نے گہری سانس لی، مگر اس کا دل بے قرار تھا۔ اگلی صبح جب مریم نیچے آئی تو زبیر پہلے ہی ناشتے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں اخبار پر تھیں، مگر وہ جیسے کچھ محسوس کر رہا تھا۔ بی جان نے نرمی سے کہا، بیٹا، کچھ دن بعد ہم سب عمرے پر جا رہے ہیں، تم دونوں بھی تیار ہو جاؤ۔ مریم نے سر اٹھایا اور زبیر کی طرف دیکھا۔ زبیر نے اخبار ایک طرف رکھا اور گہری نظریں اس پر گاڑ دیں۔ تم جانا چاہتی ہو؟ مریم نے جھجکتے ہوئے کہا، ہاں، کیوں نہیں؟ زبیر کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو مریم کے اندر سرایت کر گیا۔ اچھا ہے، تمہیں اپنی زندگی کے کچھ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ زبیر کے لہجے میں طنز تھا۔ مریم نے غصے سے کہا، اور تمہیں بھی، کیونکہ سب سے بڑے گناہ تم نے کیے ہیں زبیر۔ زبیر ہلکا سا مسکرایا اور جھک کر اس کے قریب ہوا۔ ہاں، سب سے بڑا گناہ شاید تمہیں اپنی زندگی میں لے کے آنا تھا، مگر اب میں اسے اپنا سب سے بڑا ثواب بھی مانتا ہوں۔ مریم کا دل دھڑک اٹھا۔ بی جان نے مسکرا کر کہا، بس بس، تم دونوں لڑنے کے بجائے اب ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ زبیر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، مگر اس کی نظریں ابھی بھی مریم پر جمی ہوئی تھی۔ مگر خوشی کا یہ لمحہ زیادہ دیر نہیں چلا۔ فرحین کے آنے نے اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ وہ آخری وار کرنے کے لیے تیار تھی۔ زبیر شام کو فیکٹری سے نکل رہا تھا جب اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک اور گاڑی آ کر رک گئی۔ دروازہ کھلا اور اندر سے کچھ مسلح افراد باہر نکلے۔ زبیر خان زادہ، بہت اتراتے ہو اپنی دولت اور طاقت پر، آج دیکھتے ہیں تم کتنے بہادر ہو۔ زبیر نے ایک نظر ان آدمیوں پر ڈالی اور ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ گیا۔ فرحین نے انتقام کی آگ میں اسے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مریم کا انتظار، گھر میں مریم بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زبیر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور اس کا دل کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا۔
بی جان نے نرمی سے کہا بیٹا فکر نہ کرو وہ آ جائے گا، مگر مریم کا دل بے چین تھا۔ اور پھر فون بجا۔ مسز مریم زبیر خانزادہ، آپ کو فوراً ہسپتال آنا ہوگا، آپ کے شوہر پر حملہ ہوا ہے۔ مریم کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ زبیر! ہسپتال میں اذیت کا لمحہ۔ جب مریم ہسپتال پہنچی تو زبیر آپریشن تھیٹر میں تھا۔ بی جان، نوکر اور گارڈ سب پریشان کھڑے تھے۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ اگر زبیر کو کچھ ہوا تو میں بھی نہیں رہوں گی، وہ بے اختیار دعا مانگنے لگی۔ چند گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ فکر کی بات نہیں، گولی زیادہ گہری نہیں لگی، مگر انہیں کچھ دن آرام کی سخت ضرورت ہے۔ مریم نے سسکی بھری اور آنکھیں بند کر لیں۔ زبیر بچ گیا تھا، مگر اس نے اسے زندگی سے جاتا ہوا دیکھ لیا تھا، اور اس لمحے میں اس نے اپنے دل کی سچائی کو مکمل طور پر پہچان لیا تھا۔ زبیر کی آنکھ کھلی۔ جب زبیر کو ہوش آیا تو سب سے پہلا چہرہ جو اس نے دیکھا وہ مریم کا تھا۔ زبیر! مریم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زبیر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر کمزور آواز میں بولا، تم رو رہی ہو؟ مریم نے سسکی لی۔ ہاں، میں رو رہی ہوں، اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو شاید میں مر ہی جاتی۔ زبیر نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، تمہیں تو مجھ سے نفرت تھی۔ مریم نے غصے سے اس کی کمزور چھاتی پر مکہ مارا۔ بکواس بند کرو زبیر، تم جانتے ہو اب میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی۔ زبیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو تم نے آخرکار مان لیا؟ مریم نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے مان لیا۔ میں نے مان لیا کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں زبیر، اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی۔ زبیر نے نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا اور پھر آہستہ سے بولا، اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا مریم، کبھی نہیں۔ مریم نے دھیرے سے کہا، میں خود بھی اب کہیں نہیں جاؤں گی زبیر، میں تمہاری ہوں ہمیشہ کے لیے۔ کچھ دن کے بعد زبیر مکمل صحت یاب ہو چکا تھا اور گھر میں سب کچھ نارمل ہونے لگا تھا۔ ایک شام مریم نے زبیر کے لیے ایک نیا جوڑا نکالا۔ زبیر نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مریم نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہمارے نکاح کی سالگرہ کا جوڑا ہے۔ زبیر نے الجھن سے کہا، مگر نکاح کو زیادہ وقت نہیں ہوا۔ مریم نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا، ہاں، مگر یہ نکاح محبت کے بغیر ہوا تھا۔ اب جب محبت آ گئی ہے تو ہمیں اس نکاح کو دوبارہ تجدید کرنی چاہیے، نہیں؟ زبیر نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور مدھم سرگوشی میں کہا، تو پھر چلو بیوی صاحبہ، اس نکاح کو مکمل کرتے ہیں۔ مریم نے مسکرا کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ لیا۔ یہ محبت تھی، شدت بھری، بے رحم، مگر مکمل۔